شیعہ حضرات امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے ہوئے اور بہتان مانتے ہوئے اعتراض کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ ہوا تو بغض اور عداوت کی وجہ سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے ناراضگی کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ وفات کا علم ہوا، ابو بکر صدیق کو حضرت علی نے خبر نہیں دی، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب سیدہ فاطمہ کے علالت کا، وفات کا، پل پل کا علم تھا، اور نہ صرف علم تھا بلکہ اپنی زوجہ کو تیمارداری کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر بھیجا کرتے تھے۔ اور یہ ساری چیزیں روایات سے ثابت ہیں، نہ صرف اہل سنن کی روایات سے، احادیث سے، بلکہ خود شیعہ حضرات کی کتابوں سے ان کی اصول کی بنا پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت جناب فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھانا ثابت ہے۔ تحقیقی اور منقولی جواب دینے سے پہلے الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص آپ پہ اعتراض کرتا ہے تو الٹا اس پر آپ اعتراض کر دیں۔ تو الزامی جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک جناب سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض تھیں، خفا تھیں، اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کا خبر نہیں دی اور نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنازے میں شریک ہوئے، اگر تو آپ کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون ہے اور اصول ہے کہ جس نے جناب سیدہ فاطمہ کے جنازے میں شرکت نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی جگر گوشہ رسول حضرت جناب فاطمہ اس سے ناراض تھیں، اگر تو آپ کا یہ اصول ہے، یہ قانون جو ہے اور بھی بہت سارے صحابہ پر جاری ہوگا، لاگو ہوگا۔ جناب سیدنا عقیل جو کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سگے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی جنازے کے اندر شرکت نہیں کی تھی۔ جی ہاں، روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ملا باقر مجلسی شیعوں کے بہت ہی معتبر جانے مانے عالم دین، ان کی معتبر کتاب جلاء العیون، اس کے اندر لکھا ہے کہ جناب فاطمہ کا جنازہ صرف 7 لوگوں نے پڑھا۔ کون کون سے وہ 7 لوگ ہیں؟ روایت دیکھیے۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے 7 شخصوں نے جناب فاطمہ پر نماز پڑھی۔ کون کون سے اشخاص تھے؟ ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار، حذیفہ، عبداللہ بن مسعود، اور 7واں میں خود علی ان کا امام تھا۔ اب بتائیے، حضرت عقیل اس میں موجود نہیں ہے، حسنین کریمین موجود نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل بیت کے گھرانے سے ان کا قریبی رشتہ ہے اور صحابہ میں سے ہیں، تو ان کا نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا، تو کیا آپ کے اصولوں کے مطابق یہی ہے کہ حضرت جناب فاطمہ ان سب سے ناراض تھیں، خفا تھیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جب آپ دوسروں کے لیے یہ حکم ثابت نہیں کرتے تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیوں یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ جناب فاطمہ حضرت ابو بکر صدیق سے وفات کے وقت ناراض تھیں، خفا تھیں؟ اب چلتے ہیں تحقیقی اور منقولی جوابات کی طرف۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں جن کا نام ہے اسماء بنت امیس۔ جب جناب فاطمہ علیل تھیں، مرض الوفات میں تھیں اور قریب
تھا کہ آپ کا انتقال ہو جاتا تو ان ایام میں اسماء بنت امیس آپ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اسماء بنت امیس کون ہیں؟ زوجہ صدیق اکبر ہیں، ابو بکر کی بیوی ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ کا دشمن ہو آپ کے بقول، اور جناب فاطمہ ان سے خفا ہوں، ناراض بھی ہوں، اور اسی کی بیوی سے خدمت بھی قبول کر رہی ہوں؟ ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم کسی ایسے شخص کی بیوی سے جو ہے وہ خدمت قبول کرے جو ہمارا دشمن ہو یا ہماری اس سے ناراضگی چل رہی ہو، تو پھر وہ گھرانہ جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہو اور غیرت مند اور غیور گھرانے سے اس کا تعلق ہو، جناب فاطمہ ہوں، زوجہ علی ہوں، وہ کیسے پھر جس شخص سے جو ہے وہ ناراض ہوں، خفا ہوں، ان کی بیوی سے خدمت قبول کر سکتی ہوں؟ پتہ چلا کوئی ناراضگی نہیں تھی، کوئی خفا نہیں تھی۔ ملا باقر مجلسی کشف الغمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتا ہے، اسماء بنت امیس سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مرض الموت میں جناب فاطمہ نے مجھے بلایا اور غسل دینے کا مجھ سے ارشاد فرمایا۔ پس جناب امیر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور اسماء بنت امیس نے جناب فاطمہ کو غسل دیا۔ کہنے والا اور لکھنے والا ملا باقر مجلسی۔ اس سے پتہ چلا اسماء بنت امیس جو کہ زوجہ ابو بکر ہیں، صدیق اکبر کی بیوی ہیں، مرض الموت کے وقت آپ کی خدمت کے لیے صدیق اکبر کی اجازت سے آپ کے گھر میں رہتی تھی اور آپ کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو اس سے تو ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا، شیعہ کی کتاب سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب فاطمہ کی ناراضگی ہو۔ اور پھر شیعہ حضرات کا یہ الزام لگانا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب فاطمہ کے انتقال کا علم ہی نہیں تھا۔ ارے بے وقوفو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر کی زوجہ روزانہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کرنے کے لیے جائیں اور پل پل کی خبر آپ کو معلوم ہو اور وہ اپنے شوہر صدیق اکبر کو آ کر نہ بتائیں، اور وفات خاص کر جب ہو ان کی اور ان کو پتہ نہ چلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ اسماء بنت امیس نہ صرف وفات سے پہلے آپ کی خدمت کیا کرتی تھی بلکہ بعد وفات آپ نے اس کو غسل بھی دیا۔ تو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود آپ نے اپنے شوہر صدیق اکبر کو نہیں بتایا ہوا؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں تھا، وہ بخاری شریف کی حدیث پاک جو ہے وہ روایت کے طور پر دیتے ہیں، دلیل کے طور پر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ باغ فدق کے معاملے پر جناب فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق سے خفا ہو گئیں اور ترک ملاقات کر لیا اور وفات تک گفتگو نہ کی آپ سے۔ نبی کے 6 ماہ بعد فوت ہو گئیں، رات میں علی نے دفن کر دیا، ابو بکر کو اس کی خبر نہیں ہوئی۔ اب یہ اعتراض اسی وجہ سے کرتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہیں ہوا تھا اور حضرت علی نے خود ہی ان کو دفن کر دیا تھا نماز جنازہ پڑھ کے۔ امام بخاری کی اس روایت سے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور دلیل پکڑتے ہیں۔ اب اس روایت کے اندر جو امام بخاری نے فرمایا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کو حضرت علی نے خبر نہیں دی، الفاظ سمجھ رہے ہیں؟ صدیق اکبر کو حضرت علی نے خبر نہیں دی تھی، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جس سے یہ ثابت کوئی نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر کو حضرت علی نے نہیں بتایا تو صدیق اکبر کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا علم نہیں تھا اور حضرت صدیق اکبر جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے، ایسا اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور رہی بات حضرت علی کی صدیق اکبر کو وفات کی بات نہ بتانے کی، تو وجہ یہی ہے کہ صدیق اکبر کی زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے حضرت علی کے گھر جناب فاطمہ کی خدمت کر رہی تھی علالت کے وقت، وفات سے پہلے، مرض الموت کے وقت۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھیں،
اس وجہ سے حضرت علی نے سوچا، گمان کیا کہ آپ کی زوجہ نے علالت کا بتا دیا ہوگا، اور جب وفات ہو گئی تو وفات کا بھی بتا دیا ہوگا۔ اس لیے یہ سوچ کر حضرت علی خاموش رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر کو انہوں نے اطلاع نہیں دی، خبر نہیں دی۔ یہ مطلب ہے امام بخاری کا روایت کرنے کا حدیث پاک کا۔ اور اسی بات کو فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ فتح الباری کی روایت ہے کہ علی نے گمان کیا کہ ابو بکر پر فاطمہ کی وفات مخفی نہیں رہ سکتی، اس لیے حضرت علی نے ان کو نہیں بتایا۔ تو فتح الباری کی بھی اس روایت سے پتہ چلا کہ بخاری ہو یا فتح الباری ہو، دونوں روایتوں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے آپ، خصوصاً امام بخاری کی حدیث سے، کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کو خبر نہیں دی۔ اسی طرح ایک اور دلیل، ملا باقر مجلسی جلاء العیون، مشہور معروف شیعہ عالم، اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس دن مرد و عورت اتنی زوردار آواز سے گریہ وزاری کی انہوں نے کہ مدینے کی گلیاں اس بلند آواز سے گریہ وزاری سے گونج اٹھیں، اور یہ آواز اور دہشت جناب سیدہ فاطمہ کی ایسی تھی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے دن تھی۔ خیر، آگے اسی روایت کے اندر ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ جناب ابو بکر اور عمر وفات کے دن حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ جب تک ہم نہ آئیں فاطمہ پر نماز نہیں پڑھانا۔ تو ان تمام احادیث، روایات اور دلائل اور پوری گفتگو سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جناب سیدہ طاہرہ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو یا ان کی علالت ہو، پل پل سے صدیق اکبر واقف تھے، آپ کو معلوم تھا، اور اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف جنازے میں شرکت کی تھی بلکہ جنازہ بھی خود خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ادا کی تھی۔ اس بات کا جواب اور دلائل کتابوں سے دینے سے پہلے میں ایک اسلوب آپ کے سامنے، اصول اور قانون آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، کہ نماز جنازہ پڑھانے کا اسلوب، قانون اور طریقہ کار کیا ہے، کہ کون نماز جنازہ پڑھائے گا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ رافضیوں کی مشہور زمانہ کتاب ہے فروع الکافی، اس کی روایت ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام جنازے پر حاضر ہو تو اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ امام جو جنازے میں حاضر ہے وہی جنازہ پڑھائے۔ اسی طرح مستدرک الوسائل میں یہ روایت موجود ہے، حضرت علی راوی ہیں کہ حاکم وقت زیادہ حقدار ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے۔ اسی طرح جب امام حسن مجتبی کا انتقال ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم وقت سعد بن عاص کو ارشاد فرمایا کہ آپ اصولاً اور قانوناً جنازہ پڑھانے کے زیادہ حقدار ہیں، اس وجہ سے آپ آگے بڑھیں اور میرے بھائی حسن مجتبی کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ دیکھیے روایت ہے آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں فلولا انہا سنت ما قدمتا، امام حسین فرماتے ہیں اگر یہ سنت نہ ہوتی، یعنی یہ قاعدہ اور قانون اور اصول نہ ہوتا کہ حاکم وقت کی موجودگی میں کوئی دوسرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، تو میں تمہیں آگے مقدم نہ کرتا، تمہیں مقدم نہ کیا جاتا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ لہذا امام حسین نے بھی اسی اصول کو اپناتے ہوئے حاکم وقت کی موجودگی میں خود جنازہ نہیں پڑھایا امام حسن کا، بلکہ سعد بن عاص کو فرمایا کہ آپ اولا ہیں، آپ بہتر ہیں، حاکم وقت ہیں، لہذا آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر نماز جنازہ ادا فرمائیں۔
اسی اصول کی بنا پر جو حضرت مولا کائنات سے مروی ہے، امام جعفر سے مروی ہے، امام حسین سے مروی ہے، اسی طرح دیگر شیعوں کی کتابوں سے مروی ہے، علماء فقہ سے یہی مروی ہے، اور یہی واقعتاً یہی ضابطہ، یہی قانون اور اصول ہے کہ جب حاکم وقت موجود ہو، جب وقت کا امام موجود ہو، تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور کو، کسی اور کو حق نہیں بنتا کہ وہ آگے بڑھ کر نماز جنازہ ادا فرمائے۔ لہذا اسی قانون کے مطابق جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا جنازہ بھی اصولاً، قانوناً اور ضابطاً ان سب اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تقریباً تمام محدثین نے یہ بات اور یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا ہے۔ مولا علی مشکل کشا سے صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ علی جنازہ تم پڑھاؤ۔ مولا علی فرماتے نہیں، جنازہ آپ پڑھائیں گے، کیونکہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس قوم میں صدیق اکبر جیسا امام ہو تو اس قوم کے اندر کسی دوسرے کو حق نہیں بنتا کہ وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو۔ اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت صدیق اکبر نے نہیں پڑھائی، رات کی تاریکی کے اندر حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا اور ان کو اکیلے میں تنہائی کے اندر دفن کیا۔ تو مجھے بتائیے کہ حضرت علی جن کے گھرانے سے ہمیں شریعت ملی، جن کی بدولت آج ہم کچھ پڑھنے کے، کچھ لکھنے کے لائق بن سکے، کچھ بولنے کے لائق بن سکے، تھوڑے بہت مسائل ہمیں معلوم ہو سکے، صدقہ کس کا ہے؟ مولا علی کا۔ اب آپ کہیں کہ خود مولا کائنات شریعت پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر جب خود مولا کائنات عمل نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کو کیسے کہیں گے کہ شریعت پر عمل کرو؟ اصول، قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ حاکم وقت جنازہ پڑھائے گا، اور اگر مولا کائنات خود اس ضابطے کو توڑ دیں گے اور خود آگے بڑھ کر جنازہ پڑھائیں گے تو پھر احادیث رسول پر، سنت رسول پر اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کا دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات دعویٰ نہیں بلکہ عملی نمونہ ہے سنت سرکار اور شریعت سرکار پر عمل کرنے کا۔ آپ نے اس قانون پر عمل کرتے ہوئے حاکم وقت کو آگے بڑھایا اور فرمان مصطفیٰ سناتے ہوئے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو ان کے علاوہ کسی کو مصلی امامت پر جچتا نہیں ہے کہ وہ آگے جا کر کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ لہٰذا ان ساری روایات سے اور پوری گفتگو سے یہ ثابت ہو چکا کہ شیعہ حضرات جو جناب خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو بہتان اور تہمت باندھتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک تو الزامی جواب آپ کے سامنے پیش کیا، دوسرا تحقیقی جوابات اور دلائل آپ کے سامنے پیش کیے، اور پھر ایک اصول جو شیعہ حضرات کی کتابوں سے ہی آپ کے سامنے پیش کیا کہ حاکم وقت کی موجودگی میں کوئی دوسرا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اور اجماع ہے اس بات پر کہ اس وقت حاکم اسلام جو تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔